बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब क़ुर्रतुल ऐन आबिदी साहब और जनाब अल्लामा अतहर मशहदी साहब, हमारे ग्रुप पे एक चीज़ चल रही है, तो मैं इसीलिए आपके पास हाजिर हुआ था कि जो ये बोल टीवी जो इस वक्त किरदार अदा कर रहा है, या आमिर लियाकत साहब जो किरदार अदा कर रहे हैं, उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे कि इन लोगों को ये किरदार अदा करना चाहिए कि जो ये उलमाओं को बुला के और अकेले आलिम को बुला के और फिर आगे से 5-7 लोगों को बिठा के और एक जो मनाजरा कर रहे हैं तकरीबन, इस बारे में आप क्या कहेंगे अल्लामा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें तो हारून के दरबार में भी और मामूनुर रशीद के दरबार में भी इमाम अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता था, और बुला के वो चाहते थे कि अपनी बालादस्ती और सुप्रीमेसी को कायम करें, लेकिन उल्टा हो जाता था और हक ज़ाहिर होता था, और उसके बाद वहीं से जो है इमामत और शीयत फैलती थी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मीडिया वाले ये बुला रहे हैं, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अच्छी नीयतों से बुला रहे हैं, तो इसका जवाब तो नीयत तो छुपी होती है वैसे ही, और अब तक जो इनके अज़ाइम है वो अच्छी नहीं है, तो वो तो अच्छे नीयत से नहीं बुला रहे। अब ये कि अच्छा, फिर इसमें भी ये है कि वो अपनी मर्ज़ी से लोगों को बुलाते हैं, ये भी नहीं कि वो जो हमारे टॉप के उलमा हैं उनको वो उस तरह से हाई रैंक में नहीं बुलाते। तो ये सारी चीज़ें रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मीडिया पर कोई भी हमारा आलिम दीन अगर एक अच्छा किरदार अदा कर रहा है, या हमारा रिसर्च स्कॉलर या हमारा ज़ाकिर कोई अच्छी बात कर रहा है और मज़हब को सही से सपोर्ट कर रहा है, तो मुनाज़रा एक अलग फ़न है, तो उसको करने दें आप, उसको उसकी यानी हौसला शिकनी ना करें। और अगर कोई गलत बात हो रही है तो वहाँ पे आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं कि ये बात गलत की गई और इसको सही होना चाहिए। अच्छा जनाब, असल में मैं आपसे जो मेरा सवाल था वो मैं पहुंचाना चाहता हूं कि बोल टीवी में आमिर लियाकत साहब से स्टार्ट हुआ, किसी और चैनल से, और उसके बाद वो एक खातून एंकर थी, उन्होंने अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब को बुलाया और बहुत सारे उलमा को बुला के उनको प्रेशराइज के स्टाइल में उनसे बात की। तो मैं आपसे पैगाम दिलवाना चाहता हूं कि क्या आप, अल्लामा मशहदी साहब आप जवाब दीजिएगा, कि क्या आप ये समझते हैं कि ये तरीक़ाकार सही है कि एक आलिम को बुला के और अपोजिट साइड की 10 आलिमों को बुलाया जाए और फिर प्रेशर में रख के बात की जाए? देखिए, जैसे अभी क़िबला अल्लामा क़ुर्रतुल ऐन आबिदी साहब ने बहुत खूबसूरत बात की कि देखिए, तमाम चैनल से, बोल ही नहीं और खुसूसन बोल चैनल से ये फ़िरका वारियत फैलाने की कोशिश कर रही है, और इसका सदेबाब होना चाहिए, इसलिए कि इन चैनल्स में तो आम सामाईन के सवालात आने चाहिए जो फ़िक़ही नौइयत के हों, जो तारीख़ी हक़ाइक़ पर मबनी हों, और उसके जवाब जाने चाहिए। अब मनाज़रा बिल्कुल एक अलहदा सब्जेक्ट है, तो अगर मनाज़रा रखना है किसी भी चैनल को बोल समेत, तो फिर वो शिया कौम के रहबरान से गुफ्तगू करे, हमारे दीन से बात करे कि जनाब हमारा मौजू ये है और इस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। मिसाल के तौर पर खुलाफा पर गुफ्तगू करनी है, उम्महातुल मोमिनीन पर गुफ्तगू करनी है, या फिलक पर गुफ्तगू करनी है, या जमल पे और सिफ़ीन पे, तो ये पहले मौजू दें और फिर हमारे आलिम बैठे वहाँ जा कर के, और फिर शेर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए तारीख़ी हक़ाइक़ की रोशनी में। ये है इसका तरीक़ा। आखिरी सवाल में अल्लामा, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि क्या इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन बहुत ज़रूरी है, वो हमारी शरक़ हयात है, मगर अपने मसलक को भूल जाना और इत्तेहाद की खातिर अपनी ही शीयत को भूल जाएं और वो मलूज़ खातिर रखें नहीं उन चीज़ों को जो चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे सिफ़ीन है, जमल है, उसका तज़किरा ही ना करें और सिर्फ इत्तेहाद की बातें करें, तो क्या अपनी कौम आपसे राज़ी रहेगी? नहीं, हमें कौम को राज़ी नहीं करना, हमें अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करना है। तो अल्लाह और उसके रसूल ने जो बात की है वो ये है कि हक़ अली इब्न अबी तालिब के साथ है। तो जो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन थे और जानशीन है, हक़ उनके साथ है।
تو حقائق کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا. محمد بن قاسم یہاں پہ اسلام پھیلانے نہیں آیا تھا. لوگوں کو جو جھوٹ بتایا گیا، جھوٹ کے اتحاد بین المسلمین کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ کو باقی رکھنا اور جھوٹ سے جو ہے وہ مذہب کو فرقوں کو باقی رکھنا، یہ نہیں ہے. اتحاد بین المسلمین یہ ہے کہ آپ کسی کو گالم گلوچ نہ کریں، کسی کو آپ جو ہے وہ اس کے منہ کے اوپر ایک دم لان تان کر رہے یہ نہ کریں. آپ جو ہے وہ علمی دائرے میں رہ کر آپ حقائق کو ضرور کھولیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یعنی جو کلپس میں نے دیکھے، جتنے دیکھے میں نے بہت زیادہ نہیں دیکھے، لیکن جو کلپس میں نے دیکھے اس کی روشنی میں علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب نے بہت اچھا دفاع کیا. اور مجھے اس بات کی، میں یوٹیوب کے اوپر میں نے شیعہ علماء کونسل کے صدر کو بلا کے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا تھا کہ جو اس سے پہلے امامہ بسر اور دوسرے لوگ گئے اور انہوں نے مذہب کی سبکی کرائی تو وہ ہمیں قابل قبول نہیں تھا کسی بھی صورت میں. تو جو ہمارے لوگ جا رہے ہیں ان کو مضبوط کرنا، ان کو بیک اپ دینا، ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا، اس طرح ہم کر سکتے ہیں. یہ چینلز والے یہ آپ کی بات کبھی بھی نہیں مانیں گے. تو اگر آپ کی اپنی لابی اپنے اندر اسٹرانگ ہوگی، اتحاد آپ کے اندر اسٹرانگ ہوگا، تو آپ مذہب اہل بیت کا پرچار کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. آپ یہ بتا دیجیے گا کہ آپ چیف آف آرمی اسٹاف کو، پیمرا کو اور حکمرانوں کو کیا پیغام دیں گے کہ یہ چینل کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ یہ چینل جو ہے وہ ملک میں افراتفری پھیلا رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک غریب ہے، اس کی ایک دکان ہے یا ٹھیلا ہے، تو یہ ان کو کہنا یہ وہاں پہ پھیلاتے کہ یہ دیکھیں 4 بج گئے اور یہ اس نے کھولا ہوا ہے. ان کو ایک خیال کرنا چاہیے کہ ملک ہے، غربت ہے، یہاں پہ افلاس ہے. تو یہ افراتفری پھیلانے کا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ فحاشی پھیلا رہے ہیں، یہ عریانیت پھیلا رہی ہے. یہ پاکستان کا کلچر نہیں پھیلا ہے. پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا. تو پاکستان میں تو چادر ہے، ہمارا دوپٹہ چادر انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا، اور جو یورپین کلچر ہے اس کو یہاں پر ہمارے سر کے اوپر امپوز کر دیا. تو جو فحاشی انہوں نے پھیلائی، میں جو اشتہارات کے اندر جو فحاشی آتی ہے میں اس کو جو ہے وہ حرام سمجھتا ہوں. اور چینلز کو ایک مثبت کردار ادا کرنا، پاکستان کی تعمیر کرنی چاہیے، پاکستانی قوم کو ٹیچ کرنا چاہیے. آرمی چیف، ہماری آرمی کے پاس اتنی ہائی ٹیکنالوجی ہے، اگر وہ قوم کو اس ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر کرنا شروع کر دے، قوم کو ٹیچ کرنا شروع کر دے، میڈیا بھی یہی کام کرے کہ قوم کو ٹیچ کرنا شروع کر دے کہ کس طرح سے آپ اپنے بزنس کو گرو کریں. جیسے میرے پاس یہاں پودے ہیں، کچھ درخت ہیں، میں ان کو زیادہ گرو نہیں کر پاتا، وہ سکھائیں گے کس طرح سے ہم ان کو گرو کریں یا کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بزنس کو ہم وہ کریں. تو یہ چیزیں ان کو سکھانی چاہیے، ٹیچ کرنا چاہیے. ٹریفک کہ گاڑی کس طرح سے چلانی ہے ٹیچ کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے ٹیچ کرنا چاہیے. تو یہ یورپین ویلیوز کو لے کے آنا، ہماری تہذیب کا مذاق اڑانا، ہماری جو جتنی بہترین چیزیں ہوتی ہیں، ہماری ایک وہ شیزان فیکٹری نے ایک بنائی تھی آم کی بوتل، اتنی بہترین بوتل، اس کا مذاق اڑا. ہمارے ڈاکٹرز نے پلازما سے علاج دریافت کیا، ان کا مذاق بنا کے بھرکس بنا دیا. ہمارے ڈاکٹرز نے اتنے جلدی لوگوں کو ریکور کر دیا. پاکستان میں لوگ جو وہ اس سے کرونا سے مر نہیں رہے. پوری دنیا پریشان ہے کہ کس طرح سے ان کو گھیر کے جو ہے وہ ان کو مارو. پوری دنیا سے لوگوں کو فلائٹوں میں منگایا جا رہا ہے کہ کورونا پھیلائے اور پاکستانیوں کو مارے، تو مر ہی نہیں رہے. تو یہ ہماری چیزوں کو جو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. جی علامہ صاحب. دیکھیے، آرمی چیف سے خصوصاً ریکویسٹ 10 برستہ ریکویسٹ ہے، چیف جسٹس سے ریکویسٹ ہے، اور صوبوں کے چیف جسٹس صاحبان سے ریکویسٹ ہے، حکومت کے تمام اہلکاروں سے، صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، گورنر سے، خصوصاً پیمرا سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیے یہ اپنا کردار احسن طریقے سے نہیں نبھا رہے، بلکہ یہ اعلی کار ہیں. کس کے اعلی کار ہیں؟ مغرب کے. یہ بول چینل جو ہے دانستہ یہ کام کر رہا ہے. بول چینل ہی نہیں، تمام چینلز دانستہ کام کر رہے ہیں، ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. یعنی فساد چاہتے ہیں. یہ فساد چاہتے ہیں، ملک میں مذہبی منافرت چاہتے ہیں، لسانیت پھیلا رہے ہیں، فحاشی و عریانی بھی پھیلا رہے ہیں. تو آپ فوج سے کیا چاہتے ہیں کہ فوج ان کے خلاف ایکشن کرے؟ درخواست کرتے ہیں کہ ان کو ان کے دائرے میں محدود کیا جائے.
اور ان سے پازیٹیو کام لیا جائے. جو نگیٹو کام کر رہے ہیں ان کی باز پرس کی جائے اور ان سے سخت ترین باز پرس کی. اچھا، آخر میں ایک سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ شیعہ بورڈ کے لیے آپ لوگوں سے بہت دنوں سے بات چیت ہو رہی ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ شیعہ بورڈ بن جائے اور جو بھی چینل پہ یا جو بھی کسی ادارے میں جائے یا کسی قومی معاملات میں بات کرے تو وہ بورڈ کی پرمیشن کے بغیر بات نہ کرے؟ یہ ایک اچھا احسن طریقہ ہے. ایک بورڈ قائم ہونا چاہیے جس میں علماء، خطباء اور ان کے ساتھ ساتھ دانشور صاحبان ہوں اور اچھے پروفیسرز ہونے چاہیے. ان پر مشتمل ایک کمیٹی ہونی چاہیے. وہ طے کرے گی کہ کون عالم چینل پہ جا سکتا ہے. اچھا، آپ کن کن لوگوں کو چاہتے ہیں کہ اس وقت آپ پکاریں کہ کون کون لوگ ہیں جو بورڈ میں جن کو آپ لینا چاہتے ہیں؟ جیسے شبر رضوی صاحب ہیں جعفری الائنس کے، علامہ مسعودی صاحب ہیں، ساجد نقوی صاحب ہیں، راجہ ناصر صاحب ہیں. تو آپ ان لوگوں کو کوئی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ بورڈ کی طرف جائیں کیونکہ قوم کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے؟ جی بالکل، میں چاہتا ہوں کہ عمائے دین جس میں علامہ ساجد نقوی صاحب ہیں، راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، کراچی میں شہنشاہ نقوی صاحب ہیں، رضی جعفر صاحب ہیں، علامہ قرۃ العین نقوی صاحب ہیں، نثار قلندری صاحب، وہ اس طرح کے لوگ آنے چاہیے اور اس کے اندر یونیورسٹی کے مختلف پروفیسرز ہونے چاہیے، دانشور اسکالرس ہونے چاہیے، ریسرچ اسکالرس ہونے چاہیے. یہ تمام لوگوں پر مشتمل ایک بورڈ بنے اور پھر وہ بورڈ فیصلہ کرے. اس طرح منہ اٹھا کے ہر شخص چلا جائے وہ مناسب انداز نہیں ہے. یہ منہج القوم، یہ قوم کے طریقے نہیں ہیں. قوم کے طریقے نہیں. بہت بہت شکریہ. ایک میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آرمی چیف سے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ پاکستان ہے اور پاکستان میں جب تک یعنی ایک پاک لوگوں کا پاک مذہب کا ملک جس میں اگر قاضی شرح جیسے یزید کے وکیل صفائی مفتی منیب الرحمان جیسے لوگ اگر ہوں گے تو پھر یہ پاکستان نہیں رہے گا. تو یہاں پاکستان اسی لیے بنایا تھا کہ ہر شخص اپنی مذہب کے اوپر آزادی سے عمل کرے اور الحمدللہ ہو رہا ہے. ہم ہر اپنی مجلس میں نماز میں آرمی کے نوجوانوں کے لیے، آرمی کے لیے، اپنی ملکی آرمی کے لیے دعا کرتے ہیں. تو ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ جو یزید کا وکیل صفائی بنا ہوا مفتی منیب الرحمان، ایسے لوگوں کو مفتی اعظم کی سیٹ کے اوپر پاکستان میں ان کی جگہ نہیں ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ.